وہ سور پھونکی جائے گی. سور کیا چیز ہے یہ بھی دیکھیں, آواز ہی ہے. قیامت بھی آئے گی آواز سے ہی. حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے فرشتوں میں سے ایک وہ فرشتے ہیں جن کے ہاتھ میں ایک سور باجے کی شکل کی. وہ کیسی ہے پتہ ہے کہ جیسے سینگ کی شکل ہوتی ہے, بیل کا سینگ, اسی کی بڑی شکل. وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہاتھ میں لے کر تیار کھڑے ہیں. ابھی بھی ان کو حکم ہوگا کہ اب اس میں پھونک مارو, تو اس کی آواز دھیرے 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 بڑھتی جائے گی, اور روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں وہ جب آواز سننے لگیں گے کہ جو جہاں ہے وہ سکتے میں کھڑا ہو جائے گا. اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ اس سور کی اور ایک آیت ہے, اور ایک سور. علیکم دوستو, آج ہم مفتی سلمان اجری صاحب کے ایک بہت ہی وائرل بیان پر ریئیکشن دینے والے ہیں. اس ویڈیو میں انہوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ آج کے دور کے یوواؤں کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. جب میں نے یہ بیان سنا تو مجھے لگا کہ یہ جانکاری آپ تک پہنچانی چاہیے. چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور مل کر اسے سمجھتے ہیں. ہے جو سورہ حاقہ ہے. سورہ حاقہ, حاقہ جو ہے یہ قیامت کو ہی کہا گیا ہے. حاقہ کیا ہے؟ الحاقۃ ما الحاقہ, واقع ہونے والی, یقین کے ساتھ واقع ہونے والی کیا چیز ہے تم جانتے ہو؟ وہ قیامت ہے. قیامت کا پورا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے. یہ سورہ حاقہ. کبھی آپ قرآن اٹھانا, ترجمہ پڑھ لینا, صرف ترجمہ بھی پڑھو ان آیتوں کا, آپ کے جسم کانپ جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہی قائم ہونے والی چیز ہے جس کا انکار قوم سمود نے بھی کیا, قوم عاد نے بھی کیا. حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ قوم سمود, اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی وہ قوم عاد. قوم سمود اور قوم عاد انہوں نے کیا کیا تھا پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قوم سمود نے انکار کیا, ایسی کوئی چیز آنے والی ہے ہی نہیں, کس سے ڈراتے ہو تم, قیامت وامت کیا چیز ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ہلاک کیا, فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت ترین ہلاکت میں برباد کیا. قوم سمود کیسے ہلاک ہوئی وہ بتاتا ہوں. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ, اور قوم عاد اس کو اللہ نے تیز ہواؤں سے ہلاک کیا. ایک کو چنگھاڑ سے, آواز سے. قوم سمود کیسے مری ہے؟ جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے تھے اور انہوں نے ایک آواز لگائی تھی, اور اتنی تیز آواز تھی وہ, اتنی تیز آواز کہ جو آواز بڑھتی بڑھتی گئی تو قوم سمود کے کانوں میں سے بھیجا باہر نکل آیا تھا. آواز میں پاور ہے. آج جو بم پھٹتا ہے نا اس میں بارود کم ہوتا ہے, اس کی جو آواز ہوتی ہے اسی سے ساری چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں. بارود اس سے ہلاکت اتنی نہیں, جو ہائی پاور کا جو کی آواز ہے, آواز بہت طاقتور چیز ہے. کبھی آپ روڈ پہ بہت تیز آواز میں ڈی جے بجائے تو یہاں کی دیواریں ہلنے لگ جائیں. کیوں ہلتی ہیں؟ آواز سے کیوں چیزیں ہلتی؟ آواز میں بہت پاور ہے, بہت طاقت ہے. یہ تو ہلکی آواز ہے, جتنا سننے کی تمہیں طاقت ہے اتنا ہی سن پاتے ہو. اوور ہو گئی تو کان پھٹ جائیں گے, کان پھٹ جائیں. اور جبرائیل علیہ السلام نے جب آواز لگائی تھی, وہ اللہ اکبر, وہ سید الملائکہ ہے. اللہ نے عذاب کے لیے ان کو بھیجا تھا, اور فرشتے کی چنگھاڑ سے وہ ساری کی ساری قوم ہلاک ہوئی تھی. دوسرے دن جب صبح ان کو دیکھا گیا تو ان کے کانوں سے بھیجا نکلا ہوا تھا. قوم سمود ان کو ہلاک کیا گیا. قرآن یہ کہہ رہا ہے قیامت کا انکار کرنے والے لوگ تھے, قیامت کوئی چیز نہیں. اور قوم عاد کو اللہ نے تیز آندھی بھیجی, سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام, 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل ہوا چلتی رہی تھی قوم عاد پر. بہت تیز آندھی چلتی تھی اور اس میں سب کے سب ہلاک ہو گئے تھے. یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر فرماتے ہوئے آگے ارشاد فرماتا ہے کب تک تم انکار کرو گے؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ, جب وہ سور پھونکی جائے گی. سور کیا چیز ہے یہ بھی دیکھیں, آواز ہی ہے. قیامت بھی آئے گی آواز سے ہی. حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے فرشتوں میں سے ایک وہ فرشتے ہیں جن کے ہاتھ میں ایک سور
باجے کی شکل کی. وہ کیسی ہے پتا ہے کہ جیسے سینگ کی شکل ہوتی ہے، بیل کا سینگ، اسی کی بڑی شکل. وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہاتھ میں لے کر تیار کھڑے ہیں. ابھی بھی ان کو حکم ہوگا کہ اب اس میں پھونک مارو، تو اس کی آواز دھیرے 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 بڑھتی جائے گی، اور روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں وہ جب آواز سننے لگیں گی کہ جو جہاں ہے وہ سکتے میں کھڑا ہو جائے. حدیث پاک میں ہے اس وقت جو عورتیں حمل سے ہوں گی ان کے پیٹ سے بچہ باہر نکل جائے گا. حمل ان کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَضَعُ كُلَّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. تم دیکھو گے اس دن کہ حمل والی عورت اس کا بچہ گر جائے گا آواز سے. اور دودھ پلانے والی بچی یوم تری الناس تذهل كل مرضعة عما ارضعت. اللہ فرماتا ہے دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو اٹھا کر پھینک دے گی ایسے. آج تک کبھی دیکھا کسی کو؟ اور یہ اس آواز کے بعد. اور کہ کوئی کپڑا کاٹ رہا تھا وہ کینچی پھینک دے گا، کوئی ہل چلا رہا تھا وہ ہل پھینک دے گا. یعنی جو جس حال میں تھا وہ ساری چیزیں پھینک کر سکتے میں آ جائے گا. یہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. جب یہ سور پھونکی جائے گی. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین کو اور پہاڑوں کو ملا دیا جائے گا، اٹھا دیا جائے گا، اور ایسے کہ ایک جھٹکے میں یہ پورے پہاڑ روئی کے پھائے کی طرح سے اڑ رہے ہوں گے. اب یہی آیتوں کی تفسیر پڑھنا ہو تو آگے آپ پڑھو اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت. اللہ فرماتا ہے پہاڑ چلائے جائیں گے. واذا البحار سجرت، اور سمندروں میں آگ لگائی جائے گی. تارے ٹکرا دیے جائیں گے، چاند اور سورج پھٹ جائیں گے. کیا ہوگا اس وقت؟ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. پھر وہ واقع ہونے والی چیز تو واقع ہو کر رہے گی، کچھ نہیں کر پاؤ گے. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. اس دن اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھانے والے 8 فرشتے ہوں گے جو رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے. یہ قیامت کا تذکرہ چل رہا ہے. توجہ. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ. تم کو پیش کیا جائے گا قیامت کے دن، تم سب اٹھائے جاؤ گے اور کوئی چیز تمہاری چھپائی نہیں جائے گی، کوئی چیز نہیں چھپائی جائے گی. ہر چیز کے ساتھ تم قیامت کے دن آؤ گے. اب سنو جو آیتیں جھنجھوڑتی ہیں کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. اللہ فرماتا ہے جو جس کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. سیدھے ہاتھ میں جس کا نامہ اعمال پکڑا دیا گیا. فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَؤُ كِتَابِيَا. وہ تو خوشی میں سب کو پکار کر کہے گا آؤ آؤ میرا عمل نامہ پڑھ لو. خوشی میں کہے گا اے کاش ان لوگوں میں ہمارا شمار ہو. رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ کہے گا ہاں اقرؤ کتابیہ، پڑھو تم لوگ بھی پڑھو، میرا نامہ اعمال مجھے رب نے آج سیدھے ہاتھ میں دیا ہے. وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے رب کے پاس حساب دوں گا، حساب کا دن آئے گا، مجھے یقین تھا. فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ اپنی من پسند زندگی میں جا رہا ہوگا. فی جنت عالیہ، بلند جنتوں میں جا رہا ہوگا. قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. یہ جنت کے تذکرے یہاں پر رب تعالیٰ فرماتا ہے جس کی ٹہنیاں جس کے باغیچے اس طرح خوشگوار، جاؤ عیش کرو جو تم آخرت پر یقین رکھتے تھے. اب آگے آیت آتی وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں وہ حساب دیا جائے گا. وہیں سے سب سمجھ میں آ جائے گا. جیسے ہی اعمال نامہ پکڑایا جائے گا وہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں میں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کے بائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال پکڑایا جائے گا کیا کہے گا جانتے ہو؟ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَا، اے کاش
مجھے حساب نہیں دیا گیا ہوتا، میرا اعمال نامہ مجھے نہیں پکڑایا گیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ دوسری جگہ وہ کہتا ہے وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا حساب کیا ہوتا ہے، مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ اور دیکھ کر کے پوچھتا ہے وہ فرشتوں سے، یہ کیا ہے؟ اعمال نامے کا مطلب کیا سمجھتے ہو تم؟ پرنٹ آؤٹ نکال کر کے لائیں گے A4 سائز کے 5 پیپر ہیں؟ اعمال نامے کے متعلق کہا گیا ہے فرشتے اٹھا اٹھا کر کے کتابیں لا رہے ہوں گے، جہاں تک اس کی نظر جاری ہوگی اسی کی کتابیں ہوں گی۔ وہ پوچھے گا یہ کیا ہے؟ یہاں رکیے، مفتی صاحب نے جو یہ بات کہی ہے یہی اس پورے بیان کا سب سے ضروری حصہ ہے۔ اکثر ہم اپنی بھاگ دوڑ بھری زندگی میں ان بنیادی باتوں کو بھول جاتے ہیں، کہ اس بات نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ چلیے اب آگے کا بیان سنتے ہیں۔ جائے گا تیری پوری زندگی کا لکھا ہوا ہے، جہاں تک نظر جا رہی ہے، ایسا نہیں کہ یہ پورا بھر جائے گا، فرمائے گا جہاں تک تمہاری نظر جا رہی ہے تمہارے اعمال سے بھری ہوئی کتابیں فرشتے اٹھا کر لا رہے ہوں گے۔ وہ پوچھے گا اتنا سب میرا ہے؟ کہاں تیرا ہے؟ سنانا ہوگا، 400 سال لگ جائیں، 500 سال لگ جائیں، سنانا ہے تجھے آج۔ پھر وہی بندہ یہ کہتا ہے، اس کا جملہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہے لا یہ کیسی کتاب تو نے دی مجھے، چھوٹی چیز بھی اس میں چھوڑی نہیں گئی، بڑی چیز بھی چھوڑی نہیں گئی، سب لکھ دیا گیا ہے، سب لکھ دیا گیا ہے۔ یہ بائیں ہاتھ میں جس کا آ گیا ہے اس کے معاملات ہیں یہ۔ اور آگے وہ کیا کہتا ہے؟ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، کسی بھی چیز نے اس کو نفع نہیں دیا اس سے۔ دوسری سورے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اس دن یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، ہوتا ہے نا تم کو پکڑا گیا، یہاں پر ضامن چلتی ہے نا، ضمانت میں آپ پراپرٹی لکھوا دو اور اس کے بعد بیل لے کر کے آ جاؤ، یا کسی آدمی کو کھڑا کرو، یہ ضامن ہے میرا، جب تک کیس چلے گا یہ میرا ضامن ہے، وہ اپنی پراپرٹی کے پیپر لا کر کے جمع کرے گا کورٹ میں، یہ دستور ہے۔ اور مجرم قیامت کے دن کیا سوچے گا؟ وہ اللہ فرمانا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اس دن مجرم یہ تمنا کرے گا کہ میرے بیٹے کو میں رکھ کر کے عذاب سے چھٹکارا تو لے لوں، بدلے میں مولا میرا بیٹا رکھ لے، وصاحبتہ واخیہ، یا میرے بھائی کے بدلے میں یا دوست کے بدلے میں مجھے عذاب سے چھٹکارا دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ بھی زمین میں تھا وہ سب دے کر کے وہ سوچتا ہے عذاب سے مجھے چھٹکارا مل جائے۔ کوئی بھی تو چیز رکھ لو، میرا گھر تھا دنیا میں، بڑی جائیدادیں تھی، اولاد تھی، بھائی تھے، رشتے تھے، کچھ تو رکھ کر کے مجھے چھٹی دی جائے۔ اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کوئی چیز فدیہ کے طور پر لے کر نہیں چھوڑی جائے گی۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، یہ وہ دن ہے جہاں کوئی فدیہ لے کر کے چھوڑنے والا سسٹم ہی نہیں ہے، فدیہ لے کر کے پیسہ دے کر کے چھوڑنے والا سسٹم ہی نہیں ہے، تمہارا حساب تم سے ہوگا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، ایک جان دوسرے جان کے گناہوں کو نہیں اٹھائے گی، آج تمہارا حساب تم سے ہوگا۔ اب آگے رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے اللہ اکبر، جیسے ہی یہ بائیں ہاتھ والا گڑ گڑا رہا ہوگا حساب کیا ہے مجھے پتا ہی نہیں تھا، یہ عمل نامہ کیا ہے، یہ ابھی کہہ ہی رہا تھا، اللہ فرماتا ہے حکم ہو جائے گا خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو جلدی سے اور اس کو زنجیروں میں باندھو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم میں پھینک دو۔ کیسے؟ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اس کو ایسے چین میں باندھو کہ ہر زنجیر کے اندر 70 زنجیریں اور ہوں۔ کس کو؟ مجرم کو ایسی زنجیر میں باندھو کہ ہر زنجیر کے 70 اس کے دانے ہوں۔ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ وہ ہے جو اللہ عظمت والے اللہ پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اس کو پکڑو، فرشتوں کو حکم ہو گیا۔ یہ آیتیں جب پڑھتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہوتی ہیں۔ خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو اور باندھو اس کو۔
اور ایک ترجمے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کو کھولتے ہوئے عذاب دو، غلو، اس کو پکاؤ، ثم الجحیم صلو، پھر اس کو دوزخ میں پھینک دو، کھینچ کر کے پھینکو، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ وہ ہے جو عظمت والے اللہ پر یقین نہیں رکھتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، یہ کبھی مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت بھی نہیں رکھتا تھا، فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج اس کے لیے یہاں پر مائے حمیم کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب سنو مائے حمیم کیا ہے؟ جہنم کا وہ پانی جو سارے مجرموں کا پیپ جو نکلا ہوگا اس کو کھولایا جائے گا، پکایا جائے گا، جو زخموں سے پیپ نکلتا ہے اس کو کھولایا جائے گا، اور یہ جہنمی کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ تو کہا گیا اتنا کھولتا ہوا ہوگا، اتنا گرم کہ وہ ابھی مٹکا اٹھایا ہوگا کہ اس کی گرمی سے اس کا نیچے کا ہونٹ جھلس کے زمین تک لٹک جائے گا۔ یہ مائے حمیم، اللہ فرماتا فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج کے دن اس کو حمیم کے علاوہ کچھ نہیں دیا جائے، حمیم دو اس کو۔ اور وہی پانی کو جب وہ نگلنے کی کوشش کرے گا، ایک تو ہونٹ لٹک کر کے گر گیا اس کے جھلس کر تپش سے، اور جیسے ہی وہ اندر ڈالتا ہے فرمایا گیا کہ پیٹ میں جاتے ہی اس کی انتڑیاں پیچھے کے مقام سے نکل جائیں گے۔ یہ حمیم جس کا ذکر اللہ فرما رہا ہے، وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنَ غِسْلِينَ، اور غسلین کے علاوہ کھانے کی کوئی چیز اس کو نہیں دی جائے گی۔ اور یہ ایک تھوڑ کا پھل وہاں پر دیا جائے گا، زقوم اس کو کہا گیا ہے، ان شجرۃ الزقوم، شجرہ زقوم جو جہنم میں ہوگا اس دن اسے دیا جائے گا، اتنے کانٹے کا ہوگا کہ وہ کھا تو نہیں سکے گا، لیکن کھائے گا تو اس کے حلق سے پورے کانٹے تو یہ تھا مفتی صاحب کا پورا بیان۔ سب سے بڑی سیکھ جو مجھے ملی وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا اخلاق ویوہار کو سدھارنا چاہیے۔ اگر آپ کو میرا یہ ریئیکشن ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ میں ایسی ہی ضروری بیانوں پر اپنی رائے لاتا رہتا ہوں۔ باہر آ جائیں گے، اسی کو نگلنے کے لیے پانی مانگے گا تو مائے حمیم دیا جائے گا، لا یأکلہ الا الخاطئون۔ آخر میں اللہ فرما رہا ہے ایک بات ہے، یہ میں کسی کو نہیں کھلاؤں گا سوائے خطا کرنے والوں کے، صرف خاطئون کو میں کھلاؤں گا یہ چیز۔ وہ ارحم الراحمین ہے، ہر ایک کے لیے نہیں، لیکن یہاں قرآن میں آج اس نے جگہ جگہ پر ہمیں جب تنبیہ کی تو پھر بندہ اگر کفر کیا اور انکار کیا اور پیٹھ دکھا کر بھاگا ہے تو پھر اس سے پوچھا جائے گا الم یأتکم نذیر۔ میں نے سورہ ملک کی آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ ان سے دربان پوچھے گا کیا تجھے ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا تیرے پاس؟ قالوا بھلا، ہاں آیا تھا، فکذبنا، ہم ہی جھٹلائے ہوئے تھے، ہم نے اس کی بات نہیں مانی تھی۔ اسی لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت کے دن تو بہت لوگ وہاں کی ہیبت دیکھ کر کے ماننے کو تیار ہوں گے، لیکن آج مان جاؤ۔ اپنے آپ کو جہنم کے عذابات کا ذکر کر کے جو بندہ ڈر گیا اس کے لیے بشارت سنا کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ویسے صورتیں بہت ہیں آج جو ہم نے تلاوت کی، جیسے قیامت کا یہ ذکر پوری سورہ میں ہے، الحاقۃ ما الحاقہ، اسی طرح پوری سورہ قیامہ بھی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، 29ویں پارے میں، ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ گمان کر بیٹھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں نہیں جوڑ پائیں گے؟ اللہ فرما رہا ہے یہ ان کفار و مشرکین کے لیے جو اپنے مردوں کو جلا کر راکھ کر کے پانی میں بہاتی کہ ان کو پھر کوئی زندہ نہ کر سکے، مر گیا استھیاں ختم کر دو تاکہ اس کے ساتھ کچھ نہ ہو سکے۔ اللہ فرماتا ہے ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، انسان یہ سوچا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جوڑ نہیں پائیں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس کے پور پور کو جوڑنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ جو رب تعالیٰ تمہیں پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا ہو ماں کے پیٹ میں، کیا وہ تمہارے ختم ہونے کے بعد دوبارہ نہیں زندہ کرے گا؟ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، یہ اللہ تعالیٰ کو سورہ قیامہ کی آخری آیت میں فرماتا ہے کیا تم یہ سوچتے ہو کہ وہ قدرت نہیں رکھتا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر؟
اور ایک آیت یہ بھی میں سنا دوں، قیامت آنے کے وقت جو تذکرے ابھی میں نے کیا اس میں ایک آیت سورہ قیامہ میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ. یہ ایک ٹاپک ہی الگ ہے لیکن میں سناتا ہوں. اللہ فرما رہا ہے اکثر انسان ایسا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے بے حیائی ہو، اسے دیکھنے کی خواہش ہے، بے حیائی اور برائی دیکھنے کی خواہش کرتا ہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اس کے سامنے بے حیائیاں ہوں. راستے میں جو جھگڑا ہو رہا ہو نا تو دیکھنا جلدی سے بہت جلدی جمع ہو جائیں گے لوگ، اور کسی کو مدد کرنا ہو تو دو لوگ بھی نہیں کھڑے ہوں گے. جھگڑے دیکھنے کے لیے بہت جلدی آدمی جمع ہو جاتا ہے. کوئی سرکس کر رہا ہو تو اس کے لیے، کوئی ننگا ناچ رہا ہو اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. کیوں؟ انسان کی فطرت یہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ سامنے بے حیائی دیکھے. لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم یہ دیکھنے کی یہاں دنیا میں خواہش رکھتے تھے، آؤ اب قیامت کے دن تمہیں دکھایا جائے گا. تم نے اپنی آنکھوں سے جو جو دیکھا ہے وہ سب منظر یہاں دکھائے جائیں گے. اللہ کریم ہم سب کو مرنے سے پہلے بخشووں میں شمار فرمائے. اور قیامت کے تذکرے کے بعد یہ بات میں بتا کر کے رخصت ہو جاتا ہوں، جو آخرت کے تصور سے ایک بار ڈرا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. یہ سورہ نازعات کی آیت ہے 30ویں پارے کی، یاد ہوگی آپ. ایک بار جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کی مخالفت کیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ فرماتا ہے جنت اس کا ٹھکانہ ہے. ڈرا تھا کبھی؟ رات کو کھڑا ہو نمازوں میں کبھی تمہاری آنکھیں بہہ گئیں؟ کیا آج تمہاری آنکھیں آنسو بہاتی ہیں؟ آخرت کے تصور سے کبھی آنکھیں بھیگتی ہیں؟ میرے عزیزو، اگر کبھی ایسا ہوا ہے تو بشارت ہے تمہارے لیے کہ جس کی آنکھیں بھیگی ایک بار آخرت کے عذاب کے ڈر سے، ان آنکھوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کا عذاب نہیں دے گا، ان آنکھوں کو اللہ تبارک و تعالی دوزخ کا عذاب نہیں دے گا. رب تبارک و تعالی آخرت کے اس بھیانک عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. سلمان اجری کے بارے میں اچھا لگا تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں. چلیے قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا نَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَيُؤْتِي أَيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ وَأَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ لِّيَتَّبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا هُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَتَكَ آبَاؤُهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا لَّيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ.